نو کے سنا پہ عشق کی گفتار دیکھنا، نو کے سنا پہ عشق کی گفتار دیکھنا، کرتا ہے کوئی حمد لگاتار دیکھنا، رب سخن نے سورہ عمران کہہ تو دی، عمران کہہ تو دی، تفسیر لکھ رہا ہے جو بیمار دیکھنا، کرتا ہے کوئی حمد لگاتار دیکھنا، سن اے دیار نالو شیون کی چاندنی، شیون کی چاندنی، ٹھنڈے رہیں سکینہ کے رخسار دیکھنا، کرتا ہے کوئی حمد لگاتار دیکھنا، پروردگار پھول سے چہروں پہ غم کی دھول، چہروں پہ غم کی دھول، ماتم کنا ہے شام کا بازار دیکھنا، کرتا ہے کوئی حمد لگاتار دیکھنا، ہم پر گزر رہی ہے قیامت یہ سوچ کر، قیامت یہ سوچ کر، عفت مآب کنبہ کا دربار دیکھنا، کرتا ہے کوئی حمد لگاتار دیکھنا، پوچھو حسین سے کہ یہ کتنا محال ہے، کتنا محال ہے، چشم وفا میں خون علمدار دیکھنا، کرتا ہے کوئی
لگاتار دیکھنا، نو کے سنا پیشک کی گفتار دیکھنا، کرتا ہے کوئی حمد لگاتار دیکھنا۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی نسل جب کچھ پوچھنا چاہتی ہے، کچھ جاننا چاہتی ہے یا کوئی علم حاصل کرنا چاہتی ہے تو وہ گوگل کی طرف رجوع کرتی ہے۔ ہماری نسل جو ہے وہ اس کی روایت ہمیشہ یہ رہی ہے کہ اہل علم کے پاس جا کے وہ جو بھی کچھ جاننا چاہتے ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں۔ میں ابھی تک اسی روایت پہ قائم ہوں اور ہمارے پاس اہل علم ہیں جو ہمارا گوگل ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو نئی نسل ہے جو گوگل استعمال کرتی ہے اس سے بہت بہتر گوگل ہمارے پاس ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے دو حضرات شامل ہیں، ڈاکٹر مقصود جعفری صاحب اور فروخ جمال صاحب۔ ہم مرثیہ نگاری کے بارے میں نئی نسل کو اپنے گوگل کے ذریعے معلومات فراہم کریں گے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بڑی مہربانی، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ میں آپ سے سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہوں گی کہ مرثیہ نگاری کی تاریخ کیا ہے؟ مرثیہ نگاری کب شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، کیا اسلام سے پہلے بھی تھی؟ مرثیہ ہے جسے انگریزی میں LG کہتے ہیں۔ جب کوئی مر جاتا تھا تو یہ تو عربی میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، فرانسیسی میں ہے، جب کوئی مرتا ہے تو شاعر جو غم کا، جس کو DIRG ڈرج بھی کہتے ہیں، ڈرج، تو یہ تو ایک عادی سی بات ہے نا کہ ہر شاعری میں کسی کے مرنے پہ غم کا اظہار کرنا، تو غم کے اظہار کو، گریہ کو، زاری کو، غم کے اظہار کو اصل میں مرثیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک، تو ظاہر ہے کہ اسلام سے پہلے بھی قومیں دنیا میں ہیں ہی، تو عربی میں بھی پرانے مرثی ہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں مرثیہ جو ہے، مثلاً موسم کاشی جو تھے فارسی میں، انہوں نے بہت سے مرثی لکھے، لیکن وہ اس طرح کے مرثیے نہیں تھے جیسے کہ اب مسدس کی صورت میں یا بند کی صورت میں آ گئے۔ شروع میں جو مرثی لکھے گئے نا فارسی میں، وہ غزل کی طرح، جیسے غالب نے لکھ دیا اپنے بھانجے کا عارف کا مرثیہ، ٹھیک ہے نا، تو وہ غزل کی صورت میں ہے نا۔ تو اسی طرح اردو میں بھی شروع میں جو مرثی لکھے گئے ہیں، جس میں ملا بجھی ہیں، یہ اشرف ہیں، یہ دکن کے لوگ، تو وہ بھی ایک غزل کی صورت میں تھا۔ پھر مرثیہ تحقیق کرتے کرتے مسدس کی صورت میں آ گیا، محمد صبر کی صورت میں آ گیا، وہ الگ بات ہے۔ لیکن مسلمانوں کے ہاں اسلام کے بعد بھی مرثی لوگوں کے مرنے پہ لکھے گئے، تو ضروری مسلمانوں مرے، جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی کوئی مر جاتا ہے یا ان کی جنگوں میں لوگ مر جاتے ہوں گے تو غم کی شاعری تو ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں مرثیے کا لفظ بولتے ہی فوری طور پہ توجہ کربلا کی طرف چلی جاتی ہے۔ آپ بیٹھی محفل میں کہیں کہ یہ مرثیہ گو ہیں، مرثیہ نگار ہیں، فوراً آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کربلا کی بات کیا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں لفظ مرثیہ جو ہے نا اتنا جاندار لکھا گیا ہے، اور امام علیہ السلام کی قربانی جو ہے وہ بہت بڑا سانحہ ہے دنیا اسلام کے اندر، بلکہ اب تو دنیا انسانیت کے اندر وہ تو ایک رہتا چیپٹر ہے کہ پوری ورلڈ میں، پوری دنیا کے کس بڑے مفکر نے، شاعر نے، ادیب نے، نان مسلمس، انہوں نے امام علیہ السلام کے بارے میں ان کو شہید رسالت کہا۔ تو مرثیہ جو ہے یہ ہمارے ہاں اب اس صورت میں امام حسین علیہ السلام کے ذکر کہتے ہیں۔ اب اس میں آپ نوحہ بھی آ جاتا ہے، تو نوحہ جو ہے وہ بھی ایک قسم کا غم ہے مرنے والے کا، لیکن مرثیہ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اب مرثیے کے اندر ایک ٹاپک، میں دیکھیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اب اس سے بات کھل جائے گی، سامعین کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ مثلا اردو مرثیہ جو ڈیولپ ہوا نا لکھنؤ میں، خصوصاً دکن لکھنؤ، تو اس کا ایک اسٹرکچر حیت بن گئی
بڑے شاعروں میں. مثلا اس کا ایسے ہوا کہ اس کے 8 اجزاء پہ جس کا آپ اجزاء ترکیبی کہہ سکتے ہیں اس پر یہ مشتمل ہے. پہلا چہرہ، سراپا، رخصت، آمد میدان میں، رجز پڑھنا، پھر جنگ، رزم، پھر شہادت، پھر بہن. گویا اب مرثیہ جو ہے مثلا حضرت جوش کا پانی کا مشہور پانی حضرت جوش کا بڑا مشہور مرثیہ ہے نا پانی کا. تو اب وہ پانی پہلے کچھ بند آئیں گے کہ پانی کائنات میں کیا ہے فلاں ہے، یعنی دیکھو شادی میں اس کو سمیٹنا، پھر اس سے چلتے چلتے یہ جو 8 منازل ہیں ان کو طے کرنا. لیکن نوحے میں تو ایسا نہیں ہوگا. نوح تو ایک سیدھی سی نظم ہے. عموماً یہ تو جیسے غزل کا ہر شعر مفرد ہوتا ہے، فرد ہوتے ہیں، اور سلام بھی اسی طرح ہوتا ہے مختصر سا 8 شعر 10 شعر. بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے شاید میں نے ایک بات میں سناتا ہوں، میرا خیال ہے کہیں حضرت جوش کا کہیں میں نے کسی اسلام کے کچھ شعر نوٹ کیے ہوئے تھے. بہرحال تو یہ بنیادی فرق ہے. اب مرثیہ امام علیہ السلام حسین السلام کے ساتھ منسوب ہو چکا ہے. ٹھیک. عربی، فارسی اور اردو مرثیے میں کیا فرق ہے؟ لیکن میں ابھی آپ سے عرض کیا کہ عربی اور فارسی میں مرثیے لکھے گئے ہیں، لیکن وہ جو اردو میں، یہ میں بات دعوے سے کہہ رہا ہوں اپنے مطالعے سے، عربی فارسی کے مطالعے سے، کہ اردو نے جو مرثیے میں جدت پیدا کی اور مرثیے میں یہ 8 اجزاء ترکیبی پیدا کیے. ٹاپک دے کر، پہلے ٹاپک ہے اس پہ وہ شعر، پھر ایک یعنی ایک تسلسل جو قائم کر دیا. لفظ تسلسل قائم رکھے. یہ جو تسلسل ہے یہ اردو میں ہے، صرف اردو میں. اچھا، یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ ابھی بھی کوئی آپ کو عربی فارسی میں اس قسم کے مرثیے کوئی نہیں ملے گی جس میں ایک ٹاپک دیا گیا ہے اور یہ 8 اجزاء امام کیسے آ رہے، ان کی شان آنے کی، پھر جناب ان کا رجز کہ میں کس کا بیٹا ہوں، میں کس خاندان کا ہوں، وہ یعنی یہ جو 8 اجزاء ہیں تو شاعر ان کو سامنے رکھ کر ایک ترتیب سے تسلسل کے ساتھ بات کرتا ہے. اور پھر آخر میں جب شہادت ہوتی ہے تو پھر آخر میں جو بین فیملی میں ہوتے ہیں تو وہ ان بینوں کو بھی لکھتا ہے. یہ تو کمال ہے. اردو مرثیات دنیا کی کسی یعنی کسی زبان میں جو اردو کا مرثیہ ایسا نہیں ہے. تو کمال کی بات ہے. کیوں بھی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے. یہ تو خود حضرت جوش مری آبادی کے نواسے بیٹھے ہوئے ہیں، جوش صاحب نے کتابیں لکھی ہیں، تو ان سے زیادہ کون جانتا ہے؟ نہیں آپ کی محبت ہے، بڑا کم علم ہوں، بہت کم علم ہوں. تو جدید مرثیہ نگاری میں کن لوگوں کا حق؟ ابھی جب میں نے بات کی نا کہ جو قدیم مرثیہ ہے جس میں ملا بچی ہیں یا محمد قلی قطب شاہ ہیں، یہ ان مرثیے دکن کا کلچر، یہ قطب شاہی دور میں دکن میں مرثیے کو تخلیق ملی ہے. تو حکومت کی سرپرستی، دعات کی سرپرستی بھی ہوتی ہے نا، وہ بہت ہوتا ہے. اسی طرح دیکھیں سورت، عام لوگوں نے بتا سورت عزلت جو تھے انہوں نے کما کے شروع میں قدیم لوگوں کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے پھر ہم جو لکھنوی ثقافت آتی ہے چڑھتا ہے تو اس میں یہ پروان چڑھتا ہے. نواب نے عبد نے، کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ مرثیے کا تعلق جب واقع کربلا سے ہو گیا نا تو مثلا سادات امروہہ ہو گئے، نوابین عبد ہو گئے، تو یہ مسلکی طور پر بھی یہ مرثیے گو لوگوں کو انکریج کرنا، وظائف دینا اور بڑے بڑے پروگرام کے کرنا، ان کو بڑا احترام دینا. دیکھیں انیس اور دبیر کا جو احترام تھا شاید کسی بڑے نوابین سب ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے تھے ان کے سامنے، کیونکہ لکھنؤ کے کلچر کو ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ وہ کلچر ایسا تھا. ابھی آپ نے جدید کی بات کی، اب دیکھیں یہ اب جدید میں یہ بہت سارے نام ہیں، پھر میں بتاتا ہوں فرق میں کیا ہے. مثلا یہ دیکھیں پرانے میں نے آپ سے ابھی یاد کر رہا تھا، انیس ہے، دبیر ہے اور میر ضمیر ہیں، میر خلیق ہیں. یہ انیس کے خاندان کے لوگ، پر حیدر علی آتش بہت بڑے شاعر غزل کے، وہ بھی بہت بڑے مرثیہ گو تھے. یہ معروف نام ہیں، مسکین تھے. پھر رفیع الدین سودا بھی بہت بڑے، ہاں وہ بھی تھے، بہت بڑے مرثیہ گو تھے. یہ وہ پرانے لوگ. اب دیکھیں یہ نئے لوگوں میں جو میرے مطالعے میں ہیں، میں نے چند کے نام بھی نوٹ کیے ہوئے تھے.
ان میں یہ جدید مرثیہ نگاری میں آپ کو حضرت نجم افندی ملیں گے، نسیم امروہی ملیں گے، سید آل رضا ہیں اور رئیس امروہی، جی یہ لوگ ہیں. تو یہ لوگ اس دور کے ہیں، جیسے پروفیسر قرار حسین ہیں. یہ اس قسم کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے نیا مرثیہ لکھا ہے. لیکن میں ایک بات جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ انیس کے مرثیے میں سلاست، سادہ زبان، روانی، جبکہ دبیر کی فارسیت کا زیادہ اثر ہے. اچھا. انیس کے مرثیوں میں واقعاتی معاملات اور کردار کو پیش کرنا کمال کا ہے. جبکہ مرزا سلامت علی دبیر کے ہاں آپ کو مرثیہ کے جو واقعہ نگاری ہے سب کچھ موجود ہے. لیکن ایک بات ہے کہ انہوں نے اس کو کچھ فلسفیانہ منطقی فکر اس میں داخل کر دی کہ مرثیہ جو ہے خالی واقعہ کربلا تو نہیں ہے جی. واقعہ کربلا میں تو پھر مرثیہ سامنے لکھا جاتا ہے، لیکن اس کو کچھ فکری انداز میں پیش کرنا، اس کے مقاصد بھی کیا تھے. تو یہ ہمیں کافی حد تک جو پرانے قدماء آ رہے ہیں قدماء، تو ان میں ہمیں پہلی دفعہ مرثیے میں دبیر کے ہاں شکوہ الفاظ کے ساتھ ایک فکر کا، فلسفے کا بھی ایلیمنٹ ملتا ہے. لیکن سب سے بڑا کمال جو حضرت جوش ملی آبادی شاعر انقلاب کا ہے وہ یہ ہے کہ جوش صاحب نے وہ جو واقعہ کربلا ہے اس کو صرف ایک داستان کے طور پر ہی نقل نہیں کیا. تو یہ ہوا جو روایتی مرثیے تھے تو انہوں نے واقعات تو لکھے ہیں، کردار سازی بھی ہے، واقعہ نگاری بھی ہے، لیکن وہ پہلی دفعہ انہوں نے اس کو نیا رخ دیا ہے. اور وہ نیا رخ جو ہے وہ پھر جس کا نام ہی شاعر انقلاب ہو تو وہ انقلاب کی بات نہ کریں. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین اور انقلاب بہت مشہور مرثیہ ان کا. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو امام علیہ السلام ابھی دیکھیں میں ویسے ہی بات سے بات آ گئی، اسی ماہ محرم میں انگریزی اخبار دا نیشن اور یہ لاہور کا دی آبزرور اسلام آباد کا میرے 2 کالم انگریزی میں بڑے مفصل آئے ہیں کہ واٹ واز دا پرپز آف دی مارٹرڈم آف امام حسین، وائی ہی گیو لائف. تو انگریزی میں میں نے اسے مفصل لکھا، اور بلکہ ایک میں تو میں نے اردو میں جو ابھی اس میں شائع ہوا ہے نوائے وقت میں بھی اور اس میں روزنامہ جہاں میں بھی، اس میں نے جوش صاحب پر مفصل بات کی ہے. آپ کی نظر سے گزرا غالباً. جی. ہاں. تو بات یہ ہے کہ جوش صاحب نے یہ کیا کہ انہوں نے واقعہ کربلا کے جو مقاصد ہیں وہ مقاصد بڑے کلیئر ہیں. جب جوش صاحب کی عمر ہوگی اس وقت نوجوان تھے، 27 سال کے. ایک برٹش آفیسر نے ان کو تانا دے دیا کہ آپ حسین کو جانتے ہیں؟ وہ کہنے لگے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ لوگ حسین کو جانتے ہیں؟ آپ مٹھی بھر مسلمان جو ہیں اگر حسین کی اسپرٹ کو سمجھ لیتے تو یہ برٹش امپائر کو تباہ کر کے رکھ دیتے. تو پھر جوش صاحب نے کہا کہ میں نے ان کو پر فرض بن گیا کہ وہ حسین اور انقلاب لکھے، اور انہوں نے حسین اور انقلاب مرثیہ لکھا. وہ مرثیہ نہیں کہتے تھے اس کو، وہ مسدس کا درجہ دیتے تھے. اور دیکھیں نا میر انیس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ تو میری اردو زبان کا بولتا قرآن ہے. وہ اتنا مثلا میر انیس کو مانتے تھے. لیکن جب انہوں نے مرثیہ نگاری شروع کی تو ان کو مرثیہ نگاری مثلا جدید مرثیہ نگاری پہ اگر آپ جائیں تو وہ جو روایتی مرثیہ نگاری ہو رہی تھی اس سے ہٹ کر انہوں نے اس کو موجودہ تناظر میں جو ہے نا اس کو ہم آہنگ کر دیا اس سے. آج کل جو حالات پیدا ہوئے ہیں دیکھیں، اب وہ جو صاحب نے مرثیہ لکھے، اگر ہم آج کل کے وہ جو ایران اور اس کی جنگ ہو رہی ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو وہ بالکل ان کے وہ جو بند ہیں وہ بالکل صادق آ رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ گئے ہیں وہ. اور اس طرح سے آپ یہ دیکھ پھر 2 مرثیے انہوں نے ہندوستان میں لکھے. پہلا ان کا آیا تھا سن 1920 میں یا 21 میں، آواز حق. اور اس آواز حق کے بعد انہوں نے حسین اور انقلاب لکھا. باقی 7 مرثیے انہوں نے پاکستان آ کر لکھے، جس میں پانی ہے. پانی سب سے آخری ہے ان کا مرثیہ.
موت محمد و آل محمد کی نظر میں موجد و مفکر اور وحدت انسانی، اس طرح کے بہت سارے مرثیے انہوں نے کچھ 7 مرثیے پاکستان آ کے لکھے. اب میں آپ کو اس کا ایک جو انہوں نے پہلا آواز حق تھا اس کا ایک بند آپ کو پیش کرتا ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ اس زمانے میں یعنی جورج صاحب کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن ان کی فکر دیکھیے کہ وہ کہاں پہنچے ہوئے تھے. اے قوم وہی پھر سے ہے، وہی پھر سے ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ. کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو. تو یہ دیکھیے، یہ وہ فکر دیکھیے کہ جورج صاحب جوانی کے عالم میں پھر بات کر رہے ہیں. پھر حسین اور انقلاب جب لکھا تو اس کی فکر کو میں آپ کو ان کا ایک بند اس سے بھی سناتا ہوں. جی. اور یہ دیکھیے کہ بالکل ہی اس کو یہ تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشت ثبات و عزم ہے دشت بلاؤ غم، صبر مسیح اور جرت سقراط کی قسم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، جس سورما کا اس میں گرامی حسین ہے. یہ اس لیول پر کوئی میں سمجھتا ہوں اردو مرثیہ نگاری میں جورج صاحب کا اس طرح سے بیان کرنا بڑی مطلب اس میں تقویت ہے. کیا بات ہے. دیکھیں موجد و مفکر میں کہتے ہیں کہ کر دیا تو نے یہ ثابت اے دلاور آدمی، زندگی کیا موت سے لیتا ہے ٹکر آدمی، کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر آدمی، لشکروں کو رون سکتے ہیں 72 آدمی، ذوف ڈھا سکتا ہے کثرے افسر اور رنگ کو، آپ گینے توڑ سکتے ہیں حصار سنگ کو. پھر حیات نو ہے انسان ہے کجلائی ہوئی، گل پڑے ہیں ولولے جرت ہے مرجھائی ہوئی، پھر زمین و آسماں پہ موت ہے چھائی ہوئی، موت بھی کیسی خود اپنے ہاتھ کی لائی ہوئی، چہرہ امید کو رخشندگی دے یا حسین، زندگی دے زندگی دے زندگی دے یا حسین. اب موجودہ دور میں دیکھیے کہ یہ کتنا صادق آ رہا ہے ان کا یہ بند کہ دیکھ پھر قہر جہنم بن چکا ہے روزگار، آنچ میں غلطیتا ہے پھر خیمہ لیل و نہار، پھر زمین پہ حکمراں با ہزارہ اقتدار، آتش و دود و دخان و شعلہ و برق و شرار، زندگی ہے برسرے آتش فشانی یا حسین، آگ دنیا میں لگی ہے آگ پانی یا حسین. تو یہ اب آگ لگی ہے دنیا میں، اور یہ جو زندہ مرثیے ہر دور کے لیے، ہر دور میں مسئلہ غزہ میں ہو رہا ہے، کشمیر میں ہو رہا ہے، غزہ میں ہو رہا ہے، مسلمانوں پر ایک حسین قافلہ ہے. جورج صاحب نے بڑا کام کیا ان کا جو قافلہ حجاب میں ایک حسین بھی. ہاں دیکھیے، ہاں اقبال اب دیکھ وہی بات دیکھیں جو دیکھیے وہ جب ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے نا تو پہلا کراچی میں آ کے انہوں نے جو پہلا منقبت حضرت علی لکھا، تقریباً 128 بند ہیں، بڑا طویل. اور سنتے ہیں کہ وہ رضویہ سوسائٹی کے کہیں کسی جگہ پہ انہوں نے اس کو پڑھا اور ایک سیلاب آ گیا لوگوں کا، جس میں ہر مسلک کا آدمی تھا. یہ نہیں کہ صرف اہل تشیع، اس میں ہر مسلک کا آدمی تھا. اور مجھے ڈاکٹر ہلال لکھوی یہ بتاتے ہیں کہ لوگ زار و قطار رو رہے تھے. اور اب یہ سارے جو 9 مرثیے ڈاکٹر ہلال لکھوی کا بڑا کام ہے کہ انہوں نے جوش ملیح آبادی کے انقلابی مرثیے پہ ایک پوری کتاب شائع کی. تو وہ منقبت حضرت علی کا ایک آخری بند ہے، اس کا عنوان تھا طلوع فکر.
اور وہ جوش صاحب نے 1956 میں یہاں آ کے کراچی اس کو شائع کرایا تھا. اور آخری بند مجھے ان کا یاد ہے کہ لے وہ نجف کی سمت سے آنے لگی صدا، اے جوش نکتہ سنج میری انجمن میں آ اور جھوم جھوم کے نغمات نو سنا. ساقی میرا سلام ادب لے کہ میں چلا، مولائے کائنات اور آواز دے مجھے، اے جبریل قوت پرواز دے مجھے. بڑا مشہور کرتا ہے. کہاں پہنچے ہوئے ہیں دیکھیے. کیا بات. تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشت ثبات و عزم ہے دشت بلا و غم. صبر مسیح و جرت سکرات کی قسم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم. جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، جس سورما کا اسم گرامی حسین ہے. جو کاروان عزم کا رہبر تھا وہ حسین، خود اپنے خون کا جو شناور تھا وہ حسین. ایک دین تازہ کا جو پیمبر تھا وہ حسین، جو کربلا کا داور محشر تھا وہ حسین. جس کی نظر پشیوائے حق کا مدار تھا، جو روح انقلاب کا پروردگار تھا. اگر آپ دیکھیں موازنہ انیس و دبیر بڑا جامع شبلی نمانی کے ساتھ جی تو اس خیر یہ بات دیکھیے کہ انیس کے یہاں سلاست ہے اور واقعہ نگاری ہے، کردار سازی ہے، اور دبیر کے یہاں فارسیت ہے، زبان دانی ہے، شکو الفاظ ہے، قادر کلام ہے اور فکر ہے. اب میں آپ کی اجازت ہے جی جی بالکل. میں صرف مختصر بات ختم کرنا چاہتا ہوں اس کو. اب دیکھیں اس دور میں ہمارے سامنے دو بڑے نام ہیں، ٹھیک. اب میں نے ایک نوٹ سا یہاں لکھا ہے کہ دولہ سنیے کہ جوش والی آبادی کے مرثیوں کی حیث برطرز مسدس ہے. جوش نے انیس و دبیر کے راستے سے روایتی انحراف کر کے واقعہ کربلا کو صرف داستان یا تسلسل سے صحیح بیان کرنے کی بجائے امام حسین کے انقلابی کردار کو اہمیت دی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. بالکل انقلاب میں سے واقعہ کربلا کو انقلابی صورت دی. اور جس کا مشہور حسین انقلاب میں ہے. اب دیکھیں جو صاحب کے دو شعر سنا دیتا ہوں، پھر آخر میں ایک بات کر کے آپ سے بات کرتے ہیں کہ جو صاحب کا ایک سلام ہے. کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ. شکوہ زبان میں دیکھیں شکوہ الفاظ قادر کلام شاعر. کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ، دل بھی جھک جاتا تھا ہر سجدے میں پیشانی کے ساتھ. دل بھی جھک جاتا تھا ہر سجدے میں پیشانی کے ساتھ. اور حشر تک زندہ ہے تیرا نام اے ابن رسول. حشر تک زندہ ہے تیرا نام اے ابن رسول، کر چکا ہے تو وہ احسان نوع انسانی کے ساتھ. واہ واہ. کر چکا ہے تو وہ احسان نوع انسانی کے ساتھ. وہ غیرت حق کو کہیں دیکھو نہ آ جائے جلال. غیرت حق کو، الفاظ دیکھیں ذرا، غیرت حق کو کہیں دیکھو نہ آ جائے جلال. ظالمو ہولی نہ کھیلو خون انسانی کے ساتھ. ظالمو ہولی نہ کھیلو خون انسانی کے ساتھ. اس میں یہ شعر سنیں، یہ پانی والے مرثے میں. جی جی. اوہو. صرف رو لینے سے قوموں کے نہیں پھرتے ہیں دن. وہی پرانا گریا والا نا جو ہمارے یہاں پرانی روایت جو تھی مرثیہ کی، سارا اشارہ ہو گیا. صرف رو لینے سے قوموں کے نہیں پھرتے ہیں دن، خون فشانی بھی ہے لازم اشک افشانی کے ساتھ. واہ واہ واہ. بھائی ہم تو اشک افشانی کرتے ہیں، جو غزہ میں کشمیر میں ہو رہا ہے نا، تو وہ ہمارے خون فشانی کر رہے ہیں. اب آپ ان کی خون فشانی کرتے ہیں. کتنا بڑا پیغام ہے. آخر میں کہتے ہیں آنکھ میں آنسو ہوں. کیا ہوا؟ خون فشانی اشک افشانی. کیسے؟
آنکھ میں آنسو ہوں سینوں میں شرار زندگی، ہاں ہاں آنکھ میں آنسو ہوں سینوں میں شرار زندگی، موجائے آتش بھی ہو بہتے ہوئے پانی کے کے طرح ساتھ۔ جوشی کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں اچھا کتنا، آخر میں ایک بات کہوں گا، اور دیکھیں اس کا جو مقطع تھا نا ہاں کہ جوش آمدنا غلامان علی مرتضیٰ، تم کنت سے پیش آتے ہیں جہاں بانی کے ساتھ۔ یہ بڑے کیا طویل بات، ہے، بہت کیا سیریس ہے، میں نے چند کوٹ کی، لیکن میں چاہوں گا دیکھیں جی یہ ہمیں بہت بڑے دور کے شاعر فیض احمد فیض، انہوں نے صرف ایک ہی مرثیہ لکھا ہے، اور وہ شام شہر یارہ میں ان کی آخری کتاب ہے شام شہر یارہ، اس میں وہ مرثیہ ہے، اس کا نام ہی ہے مرثیہ امام، اچھا ٹھیک ہے؟ اس میں سے میں آپ کو آخری ان کے جو بند ہے نا اس میں سے 2 شعر 3 شعر سناتا ہوں، یہ طویل مرثیہ ہے، شاید بند ہو گئے، اب دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ طالب ہیں اگر ہم، فیض صاحب کہہ رہے ہیں، طالب ہیں اگر ہم تو فقط حق کے طلبگار، یہ 3 شعر میں ہر چیز میں بیان کر دیا، امام حسین قربانی کیا۔ طالب ہیں اگر ہم تو جی فقط حق کے طلبگار، باطل کے مقابل میں صداقت کے پرستار، بہت حق باطل بہت صداقت، جی۔ لیکن انصاف کس کی؟ انصاف کے، نیکی کے، مروت کے طرفدار، بال ظالم کے مخالف ہیں تو بے کس کے مددگار، واہ سبحان اللہ، آخری شخص جو ظلم پہ لعنت نہ کرے آپ نہیں ہے، بڑا اونچا شعر ہے، بہت بڑا شعر، جو ظلم پہ لعنت نہ کرے آپ نہیں ہے، جو جبر کا منکر نہیں وہ منکر جی ہے۔ بہت ہی ہاں ہاں بہت بڑا عمدہ کلام ہے، بڑا عمدہ یہ کلام ایک ہے۔ شعر بہت بڑا شعر ہے، بالکل جو جبر کا منکر نہیں وہ منکر جی۔ اسی بہترین بات کے ساتھ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں ابھی انسان بیدار نہیں ہوا ہے، ورنہ جوش صاحب ہائے نے ہائے، بھائی وہی کہا بات تھا ہوتی کہ ہے بالکل ٹھیک بات۔ انسان کو بیدار نا، تو جی ہو لینے انسان دو، بیدار نہیں ہوا، مسلمان بیدار نہیں ہوا۔ ہر قوم پکاری، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جوش صاحب کا یہ بڑا لافانی شعر ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ آج یزید جو ہے وہ ضلالت کا استارہ بن گیا ہے، لیکن حسینیت کا علم جو ہے اب آج پوری دنیا میں لہرا رہا ہے۔ بالکل اور تا قیامت رہے گا، تا قیامت کرتے استبداد کر، موج خون چمن ایجاد کر، اقبال، تا قیامت کرتے استبداد کر، جڑ کاٹ کے رکھ دیا استعمار استبداد کی حسین۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں آپ دونوں حضرات کا اس بات کے لیے بھی بہت شکریہ ادا کروں گی کہ مجھے جب رہنمائی کی ضرورت پڑی آپ دونوں ہمیشہ میرے نہیں یہ تو ہمارا فرض ہے کہ اس میں آپ ہمیں مدعو جب بھی کرتی مجھے ہیں۔ مدد چاہیے ہوتی ہے میں آپ دونوں کو یہ میسج کرتی ہوں، صاحب میرے علم ہے جی، آپ خود بہت بہت شکریہ ایسے بڑی آپ کی وعدے میں چاہے نہیں، آپ خود بھی آپ کی بہت ایک وسیع نظری ہے۔ علمیت بھی ہم بہت احترام شکریہ۔ کرتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی نشست، مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کچھ سیکھا اور دیکھا ہمارے گوگلز کیسے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جرت آل محمد کی یہ تاثیر تو ہے، کربلا آج بھی ناقابل تسخیر تو ہے، خود پلائیں گے ہمیں ساقی کوثر کوثر، کم سے کم اتنی عزاداروں کی توقیر تو ہے۔ اب بات بیعت کی نہیں بدر و احد کی ہے میاں، بات بیعت کی نہیں بدر و احد کی ہے میاں، یعنی اولاد علی ہونا بھی تقصیر تو ہے۔ اور اس نے جب اذن وغا چاہا تو معلوم ہوا، اس نے جب اذن وغا چاہا تو معلوم ہوا، ڈر نہیں ہر کو کوئی پر غم تاخیر تو ہے۔ اور مدنی 472 میں تو 54 کوفی، مدنی 472 میں تو 54 کوفی، پس الزام جفا بھی کوئی تدبیر تو ہے۔ اور قتل شبیر پر کیوں مہر بلب تھی امت، قتل شبیر پر کیوں مہر بلب تھی امت، اب یہ تاریخ ہے جیسی بھی ہے گمبھیر تو ہے۔
اور عصر تک زینب دلگیر یہی کہتی تھیں، عصر تک زینب دلگیر یہی کہتی تھیں، شکر برون و محمد میرا شبیر تو ہے، شکر برون و محمد میرا شبیر تو ہے، اور چوبے خیمہ لیے صحرا میں کھڑی ہیں زینب، چوبے خیمہ لیے صحرا میں کھڑی ہیں زینب، چوبے خیمہ ہی سہی وارث شمشیر تو ہے، اور کتنی افسردہ حقیقت ہے مگر ہے تو یہی، کتنی افسردہ حقیقت ہے مگر ہے تو یہی، کربلا گونجی ہے جس سے کوئی تقریر تو ہے، اور کچھ ہو کہ نہ ہو گھر میں عزا خانہ ہو، اور کچھ ہو کہ نہ ہو گھر میں عزا خانہ ہو، تاکہ بچوں کو یہ احساس ہو جاگیر تو ہے، تاکہ بچوں کو یہ احساس ہو جاگیر تو ہے۔ نظام جور و جفا تھا حسین دیکھتے تھے، نظام جور و جفا تھا حسین دیکھتے تھے، مدینہ چھوٹ رہا تھا حسین دیکھتے تھے، عجب طرح سے رواں تھا فرات سورہ عصر، خسارہ بڑھنے لگا تھا حسین دیکھتے تھے، اور ہے ایک لا کا توازن حیات الا اللہ، ہے ایک لا کا توازن حیات الا اللہ، علی کو زخم لگا تھا حسین دیکھتے تھے، ہے بخت یاوری خورشید چرخ دیں تیری، ہے بخت یاوری خورشید چرخ دیں تیری، کہ جب تو ڈوب رہا تھا حسین دیکھتے تھے، اور لبوں پہ نام محمد دلوں میں حب یزید، لبوں پر نام محمد دلوں میں حب یزید، کہاں پہ کون کھڑا تھا حسین دیکھتے تھے، اور قیام زینب دلگیر بن میں باد حسین، قیام زینب دلگیر بن میں باد حسین، مگر یہ رنج سوا تھا حسین دیکھتے تھے، بس ایک لفظ تھا اسکت ہوا کے دامن میں، بس ایک لفظ تھا اسکت ہوا کے دامن میں، جلال شرم و حیا تھا حسین دیکھتے تھے، نظام جور و جفا تھا حسین دیکھتے تھے۔